احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، سینئر وکیل ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مستقبل، پی ٹی آئی کا حال ایم کیو ایم جیسا ہونے والا ہے؟ میاں صاحب، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی ہم، کیسے وجود میں آئیں؟ ہم، میں مختصر یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بنانے والے ایک ہی طاقت تھی، ہم، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ایم کیو ایم جنرل ضیاء الحق نے پیپل پارٹی کو ڈیوائیڈ کرنے، کمزور کرنے کے لیے بنائی، خالصتاً مہاجروں کی پارٹی بنائی۔ ہم، اور اب آ جاؤ تحریک انصاف کی طرف، اس کو بھی ہم، اسی قوت نے، اسٹیبلشمنٹ نے بنایا۔ عمران خان ایک دفعہ بالکل ہی کامیاب نہ ہوا، دوسری دفعہ اس کی پوری ساری کی ساری پارٹی ہار گئی، لیکن یہ خود ایم این اے ہو گیا۔ ہم، پھر اسٹیبلشمنٹ انہیں ضرورت تھی، وہ ایم کیو ایم کی ضرورت تھی پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے، اور ان جرنیلوں کو ضرورت تھی اسٹیبلشمنٹ کو، نون لیگ کو، میاں نواز شریف کو کمزور کرنے کے لیے، تو انہوں نے لیڈر بنایا عمران خان کو۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میاں صاحب کہ ان کا وجود بالکل ایک ہے، ہم، بغیر کسی آئیڈیالوجی کے، بغیر کسی کمٹمنٹ کے، ہم، صرف اور صرف ایک ہی عقیدہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا بھی، اور جو ان کے ایجنٹ بنے، ہم، کیونکہ ایم کیو ایم والے بھی ایجنٹ بنے اور عمران خان بھی ایجنٹ بنا۔ ہم۔ ہے جی، مطلب دونوں پارٹیوں کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، سپورٹ کیا، لاڈ پیار سے پالا اور اس پوسا، انداز سے اور پالا، دونوں ہی تشدد پہ اتری، اس دونوں ہی۔ انداز سے میں عرض کر رہا تھا، اس انداز سے پالا کہ دوسری پارٹیوں کو، ہم، نون لیگ کو ہم، اور پیپلز پارٹی کو ہم، تشدد کیا ہم، انہوں نے، ہم، اسٹیبلشمنٹ نے۔ ہم، پیپلز پارٹی کو پر تو تشدد جو ہوا سو ہوا، ہم، پنجاب میں نون لیگ پر ہم، بہت زیادہ تشدد کرنا پڑا انہیں، ہم، کیونکہ نون لیگ سربراہی جو تھی میاں نواز شریف کی کافی مضبوط تھی، ہم، وہ لوگوں میں پاپولر تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ بطور پولیٹیکل لیڈر یہ نواز شریف کو سیاست سے نہیں نکال سکتا، تو انہوں نے پھر دوسری پولیٹیکل پارٹی میں سے ایم این اے اور ایم پی ایز عمران خان کو انہوں نے اس طریقے سے مضبوط کر کے اور اسے الیکٹ کرایا۔ ساری دنیا میں یہ پتا تھا کہ اس کو سلیکٹ کیا، اور انہوں نے ننگے چٹے ہو کر، یہ پنجابی کا لفظ ہے، ہم، کہ لوگوں کے سامنے بھئی تم بھی اسے ووٹ دو، تم بھی اسے ووٹ دو، تم بھی اسے ووٹ دو، اس طریقے سے یہ وجود میں آئے۔ وہیں صاحب، کیا پی ٹی آئی کا مستقبل، پی ٹی آئی کا حال اب وہی ہونے جا رہا ہے جو ایٹ دی اینڈ ایم کیو ایم کا ہوا، یا اس سے کچھ مختلف ہونے کی امکانات ہے؟ کیونکہ تشدد دونوں جماعتوں نے کیا، دونوں کو اسٹیبلشمنٹ نے پالا، اسٹیبلشمنٹ کے ہی مخالف دونوں جماعتیں کھڑی ہوئیں، دونوں نے تشدد کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں میاں صاحب، اس نے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے دھمکیاں دیں بیوروکریسی کو، ہم، پولیس کو۔ ہم، شروع میں تو یہ چونکہ بیوروکریسی کا پروردہ تھا، ہم، جتنے بعد میں اس نے گالی گلوچ کی وہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ ہم، پہلا فیز ہم، کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کردہ، اور حکومت جنرل خود کر رہے تھے، اور اسے ایجنٹ کے طور پہ رکھا ہوا تھا میاں صاحب۔ ہم، لوگ سمجھتے ہیں پھر کہ ہم جینونلی وزیر اعظم بن گئے ہیں، یہ بھی اپنے کو جینون وزیر اعظم سمجھنے لگا جب اس نے اپنے آپ کو خود وزیر اعظم ثابت کیا، جو کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ خود وزیر اعظم نہیں ہے، نہ اس کی اتنی اہلیت ہے۔ وہاں سے کلیش شروع ہو گیا، کیونکہ ایک آئی ایس آئی، فیض کیا نام ہے ان کا، آئی بھائی ایس صاحب، آئی ایس آئی کا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اتنے بڑے پرتشدد واقعات کے بعد سروائیو کر جائے گی؟ اسٹیبلشمنٹ نے اسے چھوڑ دیا، ہم، اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ پر، ہم، تو اس سے کوئی خطرہ ہی نہیں تھا۔ ہم،
झगड़ा इनका इस बात पे हुआ जर्नैलों का, बाजवे का और फैज़ हमीद का, कि इन्होंने फैज़ हमीद को तब्दील किया, इसने कहा मैंने होने नहीं देना, एस्टेब्लिशमेंट हुक्मरान थी, उन्होंने कहा ये कौन होता है। यहाँ पर झगड़ा शुरू हुआ, उन्होंने जो इसकी सपोर्ट थी मियाँ साहब, उससे हाथ खींच लिया। उस सपोर्ट से जिस वक्त हाथ खींचा तो ये फिर उनके ख़िलाफ़ इस अंदाज से हुआ, चूँकि ये मैं नहीं कहता मेंटल केयर, जैसे शख्सियत पसंद लोग, ये शख्सियत पसंद था। इसने कहा मैं कि मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने ये, वो फिर सीधा गाली गलौज पे उतर आया एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। और एस्टेब्लिशमेंट तो पूरी पार्टियों की गाली गलौज उन्होंने बर्दाश्त नहीं की, तो एक शख्स से तो नहीं करती। वो उसका नतीजा ये निकला, ये समझता रहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि नौजवान बच्चे जो हैं, कि अगर मेरे साथ इन्होंने कुछ किया तो ये नौजवान बच्चे जो जर्नैल हैं वहाँ हमले करेंगे। और इसने ट्रेनिंग की बच्चों की, और दहशत गर्दों से उनकी ट्रेनिंग कराई, और उनको दिए टारगेट दिए कि फ़लाँ जर्नैल के घर हमला करना है, फ़लाँ बिल्डिंग पे हमला करना है। खूनरेज़ी हुई। ये 9 तारीख को ऐसे वाक़यात हुए कि जिसके मुतल्लक ये मुल्क में कोई फ़र्द भी तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि क्या कि एक जर्नैल के, एक लेफ्टिनेंट जनरल के घर घुस के उसका घर ही तबाह कर दें, जहाँ जनाह साहब ठहरते रहें वो जनाह हाउस ही तबाह कर दें, और कोई गाड़ी ना छोड़ें, कोई बंदा ना छोड़ें, कोई पुलिस को भगाएं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो कुछ किया 9 तारीख को, इस खूनरेज़ी के बाद आर्मी इस नतीजे पे पहुंची कि ये जो बेइज्जती मेरी, ये बेइज्जती बड़ी हुई मियाँ साहब, किसी जर्नैल के घर में घुस के उसके घर को तबाह कर दिया जाए, और उसकी यूनिफॉर्म भी वहाँ से निकाल के ले आएँ। और इससे से उन्होंने अपनी इज़्ज़त फिर बचाने के लिए चीफ ऑफ स्टाफ, जिसको गाली गलौज इसने की, वो बहुत सारे पाकिस्तान की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में वो बता रहा है, और प्राइम मिनिस्टर भी सही वाक़यात बता रहा है। उसके नतीजे में मेरा अपना राय है, एनालिसिस है कि जिस तरीके से MQM का चीफ, क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि MQM का चीफ अल्ताफ़ हुसैन और इधर इमरान खान, ये दोनों इंडिविजुअल हैं, ये सियासी पार्टियां नहीं हैं, ये एक शख्सी पार्टियां हैं। उधर अल्ताफ़ हुसैन फारग किया एस्टेब्लिशमेंट ने तो MQM ख़त्म हो गई। इधर अब इमरान खान को तकरीबन उन्होंने फारग किया, और तहरीक इंसाफ फारग हो रही है, इस्तीफ़े आ रहे हैं, लोग बयान दे रहे हैं कि हम फ़ौज के साथ हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मुझे जो अंजाम तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का जो नज़र आ रहा है, जो मेरे एनालिसिस में, वो कि बिल्कुल इसका के हालात MQM वाले और अल्ताफ़ हुसैन वाले होने हैं। क्योंकि जब ये फारग हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि एस्टैब्लिशमेंट इस पर तशद्दुद करे, इसको जेन्युइनली कानून के दायरे में रहते हुए इस पर इतने मुकदमात बन जाने हैं कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये तो अल्ताफ़ हुसैन भी भागा इसलिए था कि उसने कत्लेआम कराई हुई थी, उसे पता था या मैं कत्ल हो जाऊंगा या मैं सारी ज़िंदगी के लिए जेल में रहूंगा। अब यही हाल इसके साथ, पार्टी नहीं है कोई, ये इंडिविजुअल है, और बतौर इंडिविजुअल इसका अंजाम अल्ताफ़ हुसैन से बेहतर नहीं है। और कत्लेआम जो हुआ वो सारा इसकी माँ से हुआ। जब इंडिविजुअल होगा सरबराह किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंस्टीट्यूशन का, तो सारी जिम्मेदारी मियाँ साहब उसकी होती है। तो ये जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी या सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन के पास MQM की उस पर हुई, इसी तरीके से इमरान खान पर ये जो कुछ कत्लेआम हुआ, खूनरेज़ी हुई, जो दहशत गर्दों को बुला के जो कुछ किया गया, ये सारी जिम्मेदारी इमरान खान की है।
میں تو یہی کہہ سکتا ہوں میاں صاحب کہ انہیں فوج کو، سول گورنمنٹ کو، جی انہیں اب اگر عمران خان کے خلاف انہوں نے کوئی ایکشن کرنا ہے تو یہ قانون کے دائرے میں رہ کے کریں، یہ پھر منتقم مزاج نہ ہوں کہ جی اس نے یہ کیا ہے اس لیے ہم اس کے ساتھ کریں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ لا کے اندر رہتے ہوئے، آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے بھی یہ وہ مائنس ہو جائے گا پولیٹیکلی، فزیکلی میں بات نہیں کرتا، اس لیے ہو جائے گا کہ اس کے خلاف بے پناہ مقدمات ہیں، ایسے عام نہیں کہ 144 توڑ دی اور یہ کر دیا ہے جی، وہ مقدمات جو 3-4 جس میں کوئی بھی شخص عمران خان ہو، زید ہو، بکر ہو، وہ بچ نہیں سکتا، انہیں چاہیے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا ٹرائل کریں، فیئر ٹرائل کریں، اور ٹرائل کے نتیجے میں مجھے یقین ہے کہ یہ بچ نہیں سکے گا، یہ نااہل بھی ہو جائے گا اور یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہے۔